بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے اور کون لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ سے ہدایت کیسے مانگی جائے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے، اس میں آپ سب کے لیے بہت اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہدایت کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کو کہتے ہیں۔ جب آپ شرح صدر مانگتے ہیں، اللہ سے طلب مانگتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آپ کو ملتی ہے، اللہ اپنے راستے آپ کو دکھاتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ایک ہدایت یافتہ انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہدایت کا مطلب ہے شرح صدر، جس سے کہ انسان ہدایت مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، مغفرت اور دیگر بہت سارے جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو سیدھا راستہ صاف نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہدایت۔ اور اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو متقین کے لیے ہدایت ہے ایک تو یہ، اور دوسری یہ بھی کہ ہدی للناس بھی ہے، یعنی کہ عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ تو قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ کیسے؟ متقین تو خود ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے کیسے ہدایت ہے؟ تو اس پوائنٹ پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں اور بعد میں پھر اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہدایت نہیں دی۔ ہم ان کے بارے میں جان لیتے ہیں پہلے کہ وہ کون لوگ ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ دوسری جگہ فرمایا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں فرمایا، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ دیکھیے، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو یعنی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل میں، جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جن لوگوں تک صحیح بات پہنچ گئی، اللہ کی آیات پہنچ گئیں، اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ پھر سورہ غافر میں فرمایا، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ گمراہ لوگ کون ہیں اور اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دیتا۔ اب عزیز معزز ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو دوزخ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، یہ کیوں گمراہی میں پڑے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ پوری انسانیت کو ہدایت یافتہ بنا سکتا ہے، لیکن پھر انسان اور فرشتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے فیصلے کا، وہ کیسے ہوگا؟ اور پھر اسی اختیار کی بنیاد پہ تو لوگوں کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ پھر اسی بنیاد پر ہی تو دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہے، تو پھر وہ نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اس دنیا میں، تو پھر اختیار کا فیصلہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، جو آخری کتاب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتاری گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے جب اس کی آیات کسی تک پہنچ جائیں اور اس کا پیغام کسی تک پہنچ جائے، اور پھر وہ اس کو ماننے سے انکار کرے یا اس کے پیغام کو ماننے سے انکار کرے، تو پھر یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اس میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں سورہ بقرہ کی کچھ آیات کا ترجمہ، جو کہ آپ سنیں اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق عطا فرمایا ہے ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہی لوگ دراصل متقی ہیں، یہ متقیوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور جو ان سے پہلے بھیجا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، ان کتابوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور تمام انبیاء پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آخرت پر یقین رکھنا، تمام رسولوں پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا مضبوط اس بات پر کہ اللہ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، انبیاء رسولوں پر ایمان اور قرآن آخری کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ایک متقی کا شیوا ہے۔ تو جو لوگ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ایمان مضبوط رکھتے ہیں، تو یہ متقیوں کی نشانی ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ متقی جو ہیں ان کی کیا نشانی ہے، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر متقیوں کو ضرورت کیا ہے ہدایت پانے کی، یا ان کے لیے ہدایت کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتی ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاتے ہیں نیکیوں میں، اسی طرح ان کے لیے ہدایت کے دروازے مزید کھلتے جاتے ہیں، اللہ کے راستے ان پہ کھلتے جاتے ہیں اور ان کے لیے زندگی زیادہ آسان ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے زیادہ کھلتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی دنیاوی ان پر آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ہدایت انہیں درجہ بدرجہ ملتی جاتی ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، تو اس دنیا میں وہ متقین کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ہدایت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اسی قرآن کے ذریعے انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پھر ہدی للناس ہے یہ قرآن پاک جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اللہ کا کلام ہے فرما دیا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ تو جو لوگ اگر بھٹکے ہوئے بھی ہیں لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو پسند فرماتا ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تو جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور ہدایت طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہدایت اللہ تعالیٰ صرف طلب کرنے پہ دیتا ہے، جب طلب کریں اور اللہ سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو طلب کی جائے ہدایت تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ تو عام لوگ بھی اللہ سے ہدایت طلب کریں، گناہ کو چھوڑیں، کیونکہ گناہ کو چھوڑنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ تقویٰ جو متقین کی بات ہو رہی ہے، متقین کے درجے پر پہنچنے کے لیے کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے، اور تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ تو جیسے جیسے ایک عام انسان بھی گناہوں کو چھوڑتا جاتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اسے ہدایت یافتہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے تقویٰ حاصل کرنے کا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہدایت جو ہے دراصل مانگنے کی چیز ہے، طلب کرنے کی چیز ہے اور اللہ کو ڈھونڈنے کی چیز ہے، اللہ کے راستے کو ڈھونڈنے کی چیز ہے۔ تو قرآن ایسی چیز ہے کہ آپ اس پر غور کریں، اسے سمجھیں، لفظ بلفظ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔